ماہ شعبان کے اس بابرکت دن میں چلتے پھرتے ایک بار پڑھ لو، شام تک 600 کروڑ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شعبان المعظم کا مبارک دن آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج وہ دن آ چکا ہے جس کا مجھے بھی بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ لوگ آج کے دن 20 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کی جھولی میں اگر پیسوں کی بارش نہ آئے تو مجھے کہنا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال نامے رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 4 مہینوں میں رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ لہٰذا شعبان وہ برکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتار دی جاتی ہیں، گناہگار بخش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے شعبان کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المصطلق اسی ماہ میں پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور فضیلتوں کی وجہ سے محتمم بالشان اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں رمضان المبارک کی استقبال اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و اہمیت اتنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کثرت سے روزے رکھنے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گمان ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ ترک نہیں کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جس کی فضیلت اور برکت بہت ہی زیادہ ہے۔ شعبان عربی میں پھیلانے اور شاخ در شاخ ہونے کو کہتے ہیں، جو کہ اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفلی روزے رکھنے اور نیک عمل کرنے والوں کو شاخ در شاخ برابر بڑھنے والی نیکی اور خیر و بھلائی کا موقع میسر آتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ روزہ دار کے نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت نامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمر لمبی اور جسمانی قوت مضبوط ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ کیونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کا تتمہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو پھر ناگہاں وہ بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے، نیک عمل کتنا ہی کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ آج کا وظیفہ سورہ اخلاص کا باکمال اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگو اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے اور اس صورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیسے انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص میں کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ خالق زمین و آسمان صرف ایک ہی ہے، وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے، وہ قائم رہنے والی ذات ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے وہ نہ کسی شے سے پیدا ہوا نہ اس کی ذات سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے، اس بنا پر کوئی دوسری شے اس کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 10 روزے رکھے گا اس کے لیے میری یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہوگی۔ محمد ابن ابی عمیر نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وارث العلم نبوت کے ساتھ میں تاجدار کی خدمت میں درخواست کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید سے متعارف کروائیے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے مبارک کتاب قرآن حکیم میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ کوئی اس کا وارث ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو، اس کا نہ ہی کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی شریک اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ وہ ایک ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت و فنا نہیں، اور ایسا قادر ہے کہ جس کے لیے عاجز نہیں، اور ایسا قادر و غالب ہے کہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اے برداشت کرنے والا ہے، اسے جلد بازی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے پناہ نہیں، اور ایسا ثابت و قائم ہے کہ اس کے لیے زوال نہیں۔ ایسا غنی ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کی محتاجی نہیں۔ ایسا عزت والا ہے کہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی نہیں، اور ایسا عالم ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کا جاہل نہیں، اور یہ ایسا عادل ہے کہ اس کے لیے ظلم کا وجود ہی نہیں، اور وہ اپنی اطاعت میں بخیل نہیں۔ عقل اس کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں، نہ ہی اس تک رسائی کر سکتی ہے۔ اور آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں، وہی قدیم ہے کہ اس کے علاوہ وہ تمام کائنات مخلوق و حادث ہیں، اور خدا مخلوق کی صفات سے بلند تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا علی تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے۔ جو سورۃ اخلاص کی پورے قرآن میں ہے، جو شخص اس سورت کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اس سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لے آئے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے آئے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی ہے لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ناظرین اس سورت کے الفاظ اور مطلب کو آپ نے اپنے خطبوں اور دعاؤں میں کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے گرد رحمت خداوندی سایہ فگن رہتی ہے۔ اس کی تلاوت کے بعد ہر جائز کام کے لیے طلبہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سورت کے نزول کے بعد تمام مشرکانہ تصورات کا کلا کما ہو جاتا ہے اور رب جلیل کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ حضرت اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں کعب بن اشرف اور حی بن مغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ناظرین ایسا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگال ہو چکے ہو، غربت نے انتہا کر دی ہے، لوگوں نے سنانا شروع کر دیا ہے، لوگ پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں
ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کر دو، بس ہم کچھ نہیں جانتے، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، کبھی کوئی آپ کے پاس پیسے مانگنے آتا ہے تو کبھی کوئی آپ کو تنگ کرنے آتا ہے، بالکل پریشانی میں ڈوب چکے ہیں، آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو، اتنا آسان وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ پڑھتے ہی جو بھی حاجت ہوگی مراد ہوگی سیکنڈوں میں پوری ہوگی، سیکنڈوں کے اندر اللہ پاک نے چاہا تو جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ وظیفہ اگر آپ کسی کو 10 لاکھ بھی دو گے نہ تو وہ آپ کو یہ عمل نہیں بتائیں گا، ایسا عمل آج آپ کو بتاؤں گا شبان المعظم کا۔ آج بابرکت دن ہے، آپ کہیں بھی موجود ہوں سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آج کا پورا دن موجود ہے، کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ لینا، چاہے تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، اور کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی جو درود پاک آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ ناظرین ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ یہ عمل شروع کر دینا، اور براہ کرم اب تک ویڈیو کاٹی ہے تو اب ویڈیو مکمل دیکھنا تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آ سکے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو وہ وظائف بتائے جو ہمیشہ سے میں خود بھی پڑھتا ہوں، آزمودہ وظائف ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھنا ہوگا، شاید کوئی ایسا شخص ہو دنیا میں جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے جس میں 2-3 وظائف ملا کر آپ کو پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، آپ کا یہ وقت ضائع ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کو جو آج عمل بتاؤں گا انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے بھی اللہ پاک نے چاہا تو 1 منٹ میں کھل جائیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجت ہر مراد سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ دوستو ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا آپ نے تو پہلا وظیفہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، وظائف ملا کر پڑھیں، پہلے نمبر پر دونوں اسم اعظم ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا رزاق کو یا مالک کو، پڑھا ایک ہو گیا، یا رزاق کو یا مالک کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاق کو یا مالک کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، زبان کی گنتی کر لیں جیسے آپ کو بہتر لگے، آپ لوگ ان وظائف کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین پہلے نمبر والا وظیفہ 11 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ عمل کرنا ہے، اور برائے کرم پوری ویڈیو دیکھنا، پورا عمل سمجھنا، پھر جانا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عمل سمجھ میں آ جائے، صحیح طرح عمل کریں اور فوری طور پر اپنی زندگی میں خوشیاں حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہوئی دیکھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا رزاق یا مالک آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح پر پڑھ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر زبانی گنتی کر کے دوسرے نمبر والا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اور براہ کرم جو وظیفہ جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے، کوئی بھی وظیفہ آپ لوگ اگر ایک کم پڑھ دیں گے یا زیادہ پڑھیں گے تو اس میں پھر وظیفے کا اثر نہ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ وظیفہ بھی آپ ساتھیوں کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی 11 مرتبہ ہی آپ کو پڑھنا ہے، اور جب پڑھ لیں تو جلدی سے تیسرے نمبر والا اور آخری نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں کون سا کرنا ہے۔ اس عمل میں، اس خاص عمل میں یہ وظیفہ بالکل مختصر سا آسان سا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے سورۃ اخلاص کا۔ ناظرین 7 مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 300 بار پڑھنے سے 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ،
ناراضگی، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برس گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے غیب سے آپ کو رزق عطا کرے گا۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، 70 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 70 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اور آٹھواں فائدہ یہ ہے اس کا کہ 3000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اور نواں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,00,000 فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین وہ یہ وظائف ہیں جو ہم آپ تک پہنچائیں، آزمائیں۔ ابھی بہت سارے فائدے ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیے۔ اس کے علاوہ آخر میں ناظرین آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے اللہ جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، تمام کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے فرما دے، اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا فرما دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض بھی جلد سے جلد عطا کروا دے، اے رب العالمین شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 ناموں میں سے کمنٹ باکس میں ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔